بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ پاکستانی زراعت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے. یہ پروگرام روزانہ 12 بجے سے 1 بجے تک پورے پاکستان اور بیرون ممالک جتنے پاکستانی یا ہندوستان کے لوگ جو اردو جانتے ہیں یا بولتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اپنے مسائل پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے جواب دیتے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کالر ہیں، کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب؟ ماشاء اللہ، چودھری لیاقت حسین صاحب. کہاں سے؟ ویسے پاکستان سے کون سا شہر سے یا گاؤں سے تعلق ہے آپ کا؟ اچھا، ماشاء اللہ. جی 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 کتنی؟ 80 کنال. ماشاء اللہ، ٹھیک ٹھاک ہے. ہاں جی. کال کٹ گئی. پروگرام کال بہت امپارٹنٹ اور پاکستان کے مختلف شہروں سے اور وہ حضرات جو بیرون ممالک کام کر رہے ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس وسائل ہیں لیکن ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا شاید نہیں ہے کہ کس طرح ان کی رہنمائی اگر صحیح ہو جائے تو بہت سارے پاکستانی اپنے ملک میں سرمایہ لگا کر اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. تو یہ کال گجر خان کے جو صاحب تھے اور وہ بھی سعودی عرب ریاض میں، تو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. کال کٹ گئی لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کی پھر وہ کال آ گئی پھر کال. ہاں جی، آپ کی کال کٹ گئی تھی جناب. ہلو جی. ہاں جی. دیکھیں، ہاں جی، 100 بکریوں کا میری عرض سنیں نا. اب بکریوں کی قیمتیں تو کافی زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی اگر ہم نے ایک تخمینہ لگایا ہوا ہے کہ 100 ٹیڈی نسل کی بکریاں، زیادہ تر اس ایریا میں ٹیڈی نسل کی، کیونکہ سال میں 2 دفعہ بھی وہ بچے جنم دیتی ہیں، تو خاصی اچھی ان کی یہ سمجھیں پروڈکشن ہے. تو 100 بکریاں آپ اگر لے لیں تو اس کا کتنا خرچہ آئے گا ہے، یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ پہلے دیکھیں، یہ تو اب پروگرام پتہ نہیں کب تک یہ یوٹیوب پہ رہے، اور اس پروگرام کے ناطے جب بھی لوگ دیکھیں گے اس وقت قیمت بڑی ہوگی. یہ ہم نے ایک وقت تھا، ایک تخمینہ لگایا تھا، اس وقت 4000 روپے کی بکری ملتی تھی، تو 4 لاکھ روپیہ تو بکریوں کی قیمت ہو گئی.
سمجھ گئے؟ تو آج کل اگر 10,000 کی ملتی ہے تو 10 لاکھ، اور اگلے زمانے میں آگے جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنی روپے کی ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے، اور قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہر چیز کی، ٹھیک ہے نا؟ تو چودھری لیاقت صاحب بات یہ ہے کہ یہ ہم نے انداز پھر اس طرح وہ بکرے جو ان میں سانڈ رکھنے ہیں، یعنی 30 بکریوں پہ ہم ایک بکرا رکھتے ہیں. یہ نارمل ایک یہ سمجھے سیٹ پیمانہ ہے. لیکن تو 3 بھی اگر رکھیں تو اس وقت ہم نے 19,500 روپے لگایا تھا تخمینہ. اور اسی طرح خرچ رکھا تھا منتقلی بکریاں مارکیٹ سے فارم تک لانے کے لیے. سمجھ گئے؟ وہ اب تو ٹرکوں کی قیمت بھی بڑی زیادہ ہوگی. اس وقت 6,000 روپیہ رکھا تھا. تو اس وقت 4,25,500 روپیہ یہ جانوروں پہ آتا تھا خرچہ سٹارٹ میں، جو ابتدا میں. آپ فرض کر لیں اس کو ڈبل کر لیں، 8,50,000 ہو گیا. آپ بے شک اس کو ڈبل کیا 10 لاکھ کے قریب کر لیں، 10 لاکھ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑا بڑا کر لیں نا، زیادہ اچھا ہے. پھر شیڈ بنانا ہے ان کا. شیڈ کے لیے یہ ہے کہ 100 بکریوں کا شیڈ اگر بنانا ہے تو 12 مربع فٹ فی جانور چاہیے. مربع فٹ یہ ٹیڈیوں کے لیے کہہ رہا ہوں. جنہوں نے بڑی بکریاں رکھنی ہے تو وہ 16 مربع فٹ رکھتے ہیں. یہ اگر آپ میرا بھیڑ بکریوں کی رہائش کا پروگرام میں نے میرا ایک ہے یوٹیوب پہ ہی، وہ اگر بھیڑ بکریوں کی رہائش ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ، تو وہ آپ دیکھ لیں گے تو اس میں نے سارا دیا ہوا ہے کہ کتنا رقبہ چاہیے. تو وہ چھوٹی یہ خاص طور پہ یہ والی جو ہیں ٹیڈی بکریاں 12 مربع فٹ ایک بکری کے لیے چاہیے، تو 1200 مربع فٹ چاہیے ہوگا. کیوں چاہیے صاحب؟ یہی بات ہے نا. تو بکروں کا تھوڑا زیادہ ہے، چلیں اتنا ہی رکھیں. بکروں کا بھی 36 مربع فٹ، لیکن ان کا علیحدہ ایک شیڈ بنانا پڑتا ہے یار، وقت نہیں ان کو چھوڑنا. سمجھ گئے؟ اس طرح یہ کورڈ ایریا کی بات کر رہا ہوں. یہ شیڈ 232 نوجوان بکریوں کے لیے بحساب 6 مربع فٹ فی جانور، یہ 1392. یہ ٹوٹل آ جائے گا کل رقبہ شیڈ، یہ آ جاتا ہے 2628 مربع فٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تعمیر پہ اس کے خرچہ آپ نے دیکھنا ہے فی مربع فٹ کتنا ہوگا. یعنی ان کا چھپر بنانا ہے آپ نے یا کوئی مضبوط بنانا ہے. یہ تو آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. کیا خیال ہے چوہدری صاحب؟ وہ آپ جس طرح، لیکن یہ 3 طرف سے یہ دیوار بنتی ہے، آگے اس کے جو ہے پلرز بنا لیے جاتے ہیں، آگے اوپن رکھتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اور روشن دان بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ ہوا جو ہے کراس وینٹیلیشن بھی ان کی ہو. ٹھیک ہے. اب تعمیر پہ یہ اس وقت ہم نے تخمینہ جو لگایا تھا وہ 40 روپے فی مربع فٹ تھا. یہ تو پرانی بات ہے، ابھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک عدد حوض پانی کا وہ بنانا ہے ان کے لیے. وہ کوئی سمجھ لیں 12 فٹ لمبا ہے، 1 فٹ یعنی کوئی 3.5 فٹ چوڑا. اور یہ میں نے اس کی پوری جو ہے نا پیمائش اس پروگرام میں بھی دی ہوئی ہے، آپ وہ بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ کوئی اس میں ہم نے 10,000 روپیہ لگایا تھا.
یعنی کہ تعمیر شیڈ پہ 1,05,120 روپے، یہ اگر 40 روپے فی مربع فٹ کے حساب سے کریں، ٹھیک ہے، تو ٹوٹل یعنی اخراجات شیڈ پہ آ جاتے ہیں کوئی 1,15,120. یہ اس وقت کی بات ہے. تو آپ رف لگا لیں، ڈبل کر لیں، 2 لاکھ روپیہ کر لیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیگر سامان چاہیے ہوتا ہے. ایک عدد پائپ، ہینڈ پائپ، اس کا تو اتنا زیادہ قیمت نہیں بڑی ہوگی. 3,000 روپے کا ہم نے ایک عدد ہینڈ پمپ رکھا، ٹھیک ہے. لیکن اس کا بھی آپ کو میرا خیال ہے اب بڑھ گیا ہوگا ڈیفینیٹلی. 4 عدد ٹب ہیں، 2 عدد بالٹیاں ہیں، یہ چھوٹا موٹا کام. 10 عدد لکڑیوں کی کھرلیاں، وہ موویبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس وقت 8,000 روپے کی ایک کھرلی ملتی تھی، اب دیکھیں پتہ نہیں کتنے کی ہوگی. اسی طرح چھوٹا موٹا اور سامان بھی ہے. تو ٹوٹل خرچہ اس وقت ہم نے 100 جانوروں کے لیے، ان کے شیڈ بنانے کے لیے اور ان کو رکھنے کے لیے نا، ابھی اس کے اوپر اخراجات کی نہیں بات کر رہا میں، وہ کو 5,61,020 روپے. ہاں یہ تھا اس وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے جی. اب ان کے پھر پورا اس کا تخمینہ لگایا کہ کتنا اس کا راشن پہ خرچہ آئے گا، ہیں وہ راشن کا کے اخراجات ون ڈے کے علیحدہ ہیں. اور اگر آپ کے پاس زمین ہے تو آپ نے اس زمین کا بھی، میں نے کسی پروگرام میں میرا خیال ہے دیا ہے کہ سبز چارہ، ہاں سبز چارے والا پروگرام دیکھیں گے نا. سبز چارہ بکرا بکری کے لیے، بکرا بکری سبز چارہ اس کے لیے کتنا چاہیے یومیہ، ٹھیک ہے. ان کو 5 کلو ہر بکری کو، بکرے کو روزانہ سبز چارہ مطلوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ وہاں چارہ لگا لیں، اس کا میں نے شیڈیول دیا تھا خریف کا خاص طور پہ، آئندہ میں دوسرا بھی دے دوں گا کہ آپ نے گوارا اور جنتر کس طرح لگانا ہے، اور پورے سال ہی آپ کو فراہم ہوتا رہے. اگر 10 ایکڑ رقبے پہ لگا لیں نا تو وہ بہت زیادہ آپ کو ملتا رہے گا. لیکن اب 10 ایکڑ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تو کتنے ہیں ٹوٹل؟ تو آپ کا تو ٹوٹل 10 ایکڑ ہی ہے رقبہ، 10 ایکڑ ہے. اور پھر آپ اس میں آپ دیکھ لیں، آدھے کچھ کو دیکھ لیں نا کتنا آپ کا ایریا جو ہے شیڈ پہ کتنا لگ جائے گا. اور شیڈ کا جتنا کورڈ ایریا ہوتا ہے نا، اتنا ہی ڈبل، یعنی اس کے ڈبل آگے صحن رکھا جاتا ہے اس کا، تاکہ ان میں وہ گھوم پھر سکیں، دھوپ میں لیٹیں، ادھر اور ادھر بھی پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور تو یہ آپ رفلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنا بکریوں پہ آئے گا. 100 ٹیڈی بکریاں اور 100 ٹیڈی بکریوں کے لیے شیڈ کتنا بڑا بنے گا. اب پیسے جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے جو جو وقت گزرتا جائے گا، ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ کہ آپ رابطہ رکھیں، میں انشاءاللہ ایک پروگرام ایک پورا بنا دوں گا کہ کس طرح آپ ان کا چارہ جو ہے وہ پورے سال کا کس طرح آپ ان کو فراہم کر سکتے ہیں. اگر تو ان کو چرانا ہے جیسے آپ کے ہاں ہے، آپ کی چراگاہ بھی ہے نا، آپ کے تو ایریاز ایسے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہمارا پوٹھوار کا ایریا جو ہے یہ لائف سٹاک کے لیے بہت بہترین ہے. یہاں پہ رکھے جا سکتے ہیں، بکرے پالے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے جانور بھی، سمجھ گئے. تو آپ اس پہ دیکھ لیں، 2-3 بندے تو چاہیے اس کو.
یہ تو لگا داؤ لگاتے ہیں لوگ، ویسے ہی ہیں اپنے گھر کے ہی ویسے بچے ہیں جی. اب آج کل تو کم از کم بھی 6-7 ہزار روپیہ تو لیتا ہے کوئی ایک آدمی. ہاں جی وہ چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ ان کا پھر وزن بڑھے گا، اور ساتھ ساتھ پھر یہ آپ بیچیں گے جب تو انشاءاللہ بڑا فائدے والی کام ہے. ہاں ہاں یہ میں آپ کو اس کا نا پورے اعداد و شمار میرے پاس جو ہمارے سائنسدانوں نے اس کے اوپر لگائے کتنے خرچے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرا، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اس کا انہوں نے آمدن بھی نکالی ہے. یہ پروفیٹیبل کام ہے جناب. ہاں جی یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آمدن بھی سالانہ دی ہے کہ فی بکرا کتنے کا بکے گا ہیں، اور بکریاں کتنے کی بکیں گی. پھر ان کے بچے تو آپ کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں گے، اور اگر دودھ اس سے حاصل ہوتا ہے تو دودھ بھی انہوں نے تو بہت ہی تھوڑے پیسوں کا اس وقت دودھ کا تخمینہ لگایا ہوا ہے، لیکن کل سالانہ آمدنی جو ہے اس سے کو 26,74,200 روپے کل سالانہ جو ہے نا انہوں نے یہ لگایا ہوا. نہیں یہ ہاں یہ پورا میری عرض سن لیں نا. نہیں پہلے سال جو ہے تھوڑی آمدن ہے، وہ 4,32,000 ہے. تو دوسرے سال میں اس کا فائدہ 11,42,600، اور تیسرے سال میں ہے 10,98,600. ٹھیک ہے جی. یہ ظاہر ہے بڑھتا جائے گا جو پھر وہ میمنے جوان ہوتے جائیں گے، اور بکریاں بھی ایڈ ہوتی جائیں گی، اور یہ بچے اور ہوتے جائیں گے، تو ساتھ ساتھ بیچتے جائیں گے، اور یہ تو بڑھتا ہے انشاءاللہ تعالی کاروبار، بشرطے کہ آپ اس میں خود انوالو ہوں یا آپ کا بندہ ہو. یہ میری بات غور سے سن لیں. کوئی بھی کسی کاروبار میں بھی کوئی بندہ آنا چاہتا ہے نا، باہر سے ممالک میں بیٹھے مجھے بہت فون کرتے ہیں اور بہت کہتے ہیں بہت انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک ان کی اپنی انوالومنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. سپرویژن بڑی ضروری، انوالومنٹ بڑی ضروری ہے. ایک میں آپ کو پنجابی کا ایک چھوٹی سی کہاوت سناتا ہوں. چھوٹا سا ایک، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اکھان. کہنا لوگ ایک سیانے بندے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ڈیرا بنا لیا نا کسی نے، ایک زمین ڈیرا بنا لیا، اور اس میں اس نے باغ لگا لیا، اس میں سارا کچھ کر لیا، اور وہاں پہ اس نے نوکر رکھ لیے اور وہی کام کرتے رہے. تو اگر وہ کہتے ہیں اگر تو پائے پھیرا، یعنی اگر تم ڈیلی ادھر جاؤ چکر لگاؤ، پھیرا کہتے ہیں، تو پائے پھیرا ادھا تیرا ادھا میرا، تو لا لے ڈیرا سارا ہی تیرا، پھر سارا ہی تیرا.
You understand my point? یہ ہے میری جان, میری باتیں ہیں بڑی, میں کہتا ہوں کہ ہر کسان کے لیے میں وہ بات کرتا ہوں جو اس کے فائدے کی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے محبت کرتے ہیں لوگ, میں بھی محبت کرتا, یہ ٹو وے ٹریفک ہے. انشاءاللہ میں پچھلے اس سال بھی الحمدللہ اس حج پہ بھی گیا تھا, پچھلے سال بھی گیا ہوں, 2 حج کر کے آیا ہوں. اور الحمدللہ اس دفعہ تو میرا ریاض سے انڈیا کے لوگ تھے. برہان الرحمان سن رہا ہوگا, یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا, اس سے میرا وعدہ بھی تھا کہ بکریوں بھیڑ بکریوں کے بارے میں مزید جو ہے پروگرام کر کے آپ کے لیے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرا دوں گا, اور آپ ان کو دیکھتے جائیں, انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. تو وہ لوگ ریاض سے مجھے ملنے مکہ معظمہ آئے, اور الحمدللہ, اور اسی طرح راجستھان کے لوگ وہ آئے ملنے, اور ادھر جو مکہ معظمہ میں پاکستانی ضیاء صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اسی طرح چودھری شریف صاحب ہیں, وہ بھی اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ایک جو ارشد صاحب ہیں وہاں, وہ اسی طرح مدینہ شریف میں بھی رضا حسین صاحب, کیا بات ہے, ایسے پیار کرنے والے لوگ ہیں کہ انسان الحمدللہ الحمدللہ یہی میرا سرمایہ ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو آپ نیک کام کا آپ ارادہ کر رہے ہیں, اللہ مدد فرمائے گا. یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے, بکریاں. اور انشاءاللہ میں ادھر ہوں یار, زندہ صحبت باقی, انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ آپ فون کال کریں, آپ کوئی پرابلم درپیش ہو تو آپ اس کا مسئلے کا حل آپ پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میری جان میں اسلام آباد میں ہوں, ویسے میرا تعلق بھی اسی تقریباً یہی ایریا بنتا ہے, کھاریاں کے پاس میرا گاؤں ہے, بھدر میرا گاؤں کا نام ہے, ٹھیک ہے جی. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے جب بھی خانہ کعبہ جائیں یا روزہ رسول پہ جائیں تو میرا ضرور سلام دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ ایز یوزل حدیث مبارک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسلم شریف سے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے, ماں سوائے آب زمزم. آب زمزم تو کھڑے ہو کے پیتے ہیں, اور دوسرا پانی ہمیشہ جب بھی پانی پئیں کبھی کھڑے ہو کے پانی نہ پئیں. ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے تھے. تو جب بھی پانی پئیں, جب بھی کوئی چیز پئیں, 3 سانس میں لے کر پئیں. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو, پورے پاکستان کے کسانوں کا, اور پاکستان کے ہر سننے والا, پاکستان سے باہر جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, خواہ کسی ملک سے ہے, سب کی خدمت میں میرا سلام اور دعاؤں کے لیے عرض ہے. اور اسی کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.